آج کل ایک بات بڑی زیر بحث ہے، یہ ہر دور میں ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے دن بدن یہ زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی کیا کرتا ہے، فارغ ہے، اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایک بات تو یاد رکھو، یہ بات ذہن نشین کرو، وہ کام جو علماء نے کرنے تھے بدقسمتی سے ان سے نہیں لیے گئے۔ ہم نے اولاً ایک امام مسجد کو، ایک عالم دین کو ان لوگوں کے برابر سمجھا جو ان کو ہم اپنی زبان میں کام کرنے والے یا کمی کہتے ہیں، موچی، نائی، چوکیدار، ان سے بھی بلکہ آخری درجے میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ان کی بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے آپ کے ہاں، مگر ہم نے ایک عالم دین کو اس سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم نے رکھا کہ بس تو مسجد میں نماز پڑھا 5 وقت کی، بس جو ہم کہیں وہ کر دیا کر، ختم پڑھ، درود پڑھ، اذان دے، مسجد صاف کر دے، اور جب ہم اپنے گھر میں بلائیں کو فاتحہ درود کے لیے آ جایا کرو، کوئی پیدا ہو جائے اذان دے دیا کرو، اور نکاح کے وقت تشریف لے آیا کرو، اور وہ بھی بڑی حقارت کی نظر سے ہم اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو آ گئے ہیں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ عالم دین یا مسجد کا امام یا آپ کا امام، اصل میں وہ آپ کا رہبر و رہنما ہوتا ہے۔ اصل کرنا کیا تھا کہ آپ یہ کہتے کہ قبلہ حضرت اپنے امام کو، آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ کو کل فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہاں اس کا الٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ آپ کریں۔ پھر کس طرح ایک عالم دین آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی آزادی ہی سلب کرتے ہیں کہ وہ حق بیان نہیں کرے گا۔ حالانکہ امام مسجد ہونا کس لیے چاہیے تھا؟ ہونا اس لیے چاہیے تھا، جیسے قرآن نے بھی یہ بات بیان کی ہے، ایک جماعت جائے، وہ دین سیکھ کر آئے اور واپس اپنے علاقے میں آئے، اور باقی لوگ اس سے اپنی دینی ضروریات حاصل کریں۔ چاہیے کیا تھا؟ یہ تو ہر بندے کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ نماز ادا کر سکے یا امامت کرا سکے۔ ہر بندے کو اتنا قرآن آنا ہے۔ برکف ہونا رکھنا بھی چاہیے، جو عالم دین ہو، مسائل سے آگاہ ہو، مگر ہر بندے کو اذان آنی چاہیے تھی، اپنے بچے کے کان میں خود وہ اذان پڑھتا۔ ہر بندے کو نماز جنازہ آنا چاہیے تاکہ اپنے باپ کا وہ خود جنازہ پڑھے، خود غسل دے، اپنی ماں کا وہ خود جنازہ پڑھے۔ ہر آدمی کو نکاح کا طریقہ آنا چاہیے تھا، وہ خود اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہاتھ سے کرے، مگر یہ تو ہم نے سیکھا نہیں۔ ہم نے عالم دین سے کیا سیکھنا تھا کہ ہمیں حضرت یہ بتا دیں، حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں، ہمیں قرآن پاک پڑھائیں اور قرآن کو ہمیں سمجھائیں، صرف رٹائیں نہیں، پڑھائیں نہیں، سمجھائیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالیں، ہمیں یہ باتیں سمجھا دیں، حلال اور حرام کی تمیز ہمیں سمجھا دیں، کاروبار کے طریقے ہم نے کتنا اس پہ نفع حاصل کرنا ہے، یہ مسائل ہمیں سمجھا دیے جائیں، ہمیں بتا دیا جائے کہ جب ہم نے جائیدادوں کی تقسیم کرنی ہے وہ کس انداز میں کرنی ہے۔ یہ باتیں سیکھنے والی تھی کہ آپ ہمیں تنبیہ کریں، جب ہم کوئی غلط کام کریں آپ کو اختیار ہے، آپ ہمیں تنبیہ کریں، مگر یہاں ہم بیان حالات کریں وہ ناقابل بیان ہے۔ کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت جمعہ پڑھائیں مگر سیدھی سیدھی بات کریں، سود کے خلاف نہ بولیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ بے حیائی اور بے پردگی کے خلاف بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ذمہ داری عالم دین کی یہ تھی کہ ان سے آپ تقاضا کرتے کہ آپ اس طرف لوگوں کو بلائے تاکہ
اللہ کی زمین پر اللہ کا دین پھیل سکے، لوگوں کے اندر حیائے دین کو بیدار کیجئے گا۔ مگر ہم نے یہ کام تو لیا نہیں، پھر ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں کن کو؟ ہم مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ اس مخلوق سے دور رہیں۔ یاد رکھو، جب آپ ایک عالم دین کو برا بھلا کہتے ہیں تو گویا کہ آپ دین کے ترجمان کو برا کہہ رہے ہیں، اسلام کے ترجمان کو آپ برا کہہ رہے ہیں، اور آپ خود سمجھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہمیں مولویوں نے بتایا کچھ نہیں۔ حضرت مولوی تو بتانا چاہتے ہیں مگر آپ سننا نہیں چاہتے، عالم دین تو کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر آپ کچھ سننا نہیں چاہتے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ ایک راسخ العلم عالم دین کو رکھے، اس کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کرتے۔ ہم نے بس یہاں تک رکھا ہے، آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور نماز پڑھائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، اور تھوڑی بہت ہم تنخواہ دیں گے، اس سے آپ گزارا کریں، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں۔ حالانکہ یہ آزادی ہونی چاہیے تھی، آپ دنیا کا جو کاروبار چاہیں آپ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اللہ کا دین سکھا دیں، اللہ کا قانون سکھا دیں، تاکہ ہم اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکیں۔ اس لیے ہم یہ تو لے نہیں سکتے، اور پھر ہم برا کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں تو ڈرتے ہی علماء ہیں۔ علماء کی عظمت کو اللہ بیان کر رہا ہے، اس لیے حضرات وقت یہ ہے کہ علماء کے قریب ہویا جائے، نہ کہ علماء کو برا بھلا کہا جائے۔